کل رات برطانیہ میں 12 سال بعد بڑی دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ لندن کے قلب میں پارلیمنٹ کے اطراف میں ایک شخص جو کہ بظاہر ایک نفسیاتی مریض سا لگتا ہے، اس نے پہلے اپنی گاڑی ان لوگوں پہ جو فٹ پاتھ پہ چہل قدمی کر رہے تھے ان پہ چڑھا دی اور پھر جا ٹکرایا پارلیمنٹ کے قریب اس فینس پہ جو برطانوی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اس کے بعد وہ چاقو لے کے اندر بھاگا اور ایک پولیس والے کو اس نے ہلاک کر دیا، چاقو سے اس پہ وار کیا۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ جن اشخاص کو اس نے روندا تھا ان میں سے 4 اشخاص کی اب تک موت ہو چکی ہے اور 2 لوگ اس میں جو 20 زخمی ہوئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کی کنڈیشن سیریس ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ حملہ آور دراصل برطانیہ میں پیدا ہونے والا برطانیہ کی کینٹ کاؤنٹی میں 25 دسمبر یعنی کرسمس والے دن 1964 میں پیدا ہونے والا خالد مسعود شخص ہے۔ 52 سال اس کی عمر ہے اور یہ شخص جو ہے یہ نفسیاتی طور پہ سٹیبل نہیں بتایا گیا ہے، وہ اس میں براہ راست ملوث ہے۔ یہ شخص ایک برطانیہ میں پیدا ہونے والا برطانوی شہری ہے۔ اس کی باقاعدہ اطلاعات برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے برطانوی پارلیمنٹ میں دی۔ میں اس وقت اس واقعے سے متعلق زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس سلسلے میں پولیس نے لندن اور برمنگھم میں 6 مقامات پر چھاپے مار کے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی تک شبہ یہی ہے کہ حملہ آور اکیلا تھا اور اب عوام پر مزید حملوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پولیس اور MI5 حملہ آور کی شناخت کر چکی ہے اور جب ممکن ہوا حملہ آور کی تفصیلات عوام کو بتا دی جائیں گی۔ ابھی میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ حملہ آور برطانوی شہری ہے اور کچھ سال قبل MI5 اس شخص سے شدت پسند رویے کے حوالے سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ خالد مسعود نام کا یہ شخص ہے اور کینٹ میں پیدا ہونے والا شخص ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف لارڈز کے رکن جناب لارڈ نذیر احمد نے۔ بہت بہت شکریہ لارڈ صاحب، بتائیے گا کیا معلومات ہے فردر خالد مسعود کے بارے میں؟ کامران خان صاحب، حملہ آور کے بارے میں ساری انفارمیشن پولیس کے پاس پہلے ہے، کیونکہ ہمارے انٹیلیجنس سروسز MI5 جو ہیں وہ اس کے ساتھ پہلے رابطے میں تھے۔ اس کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا تھا، پولیس کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے، چاہے جائے وہ ابھی کسی لسٹ پہ نہیں تھا، انویسٹیگیشن میں نہیں تھا۔ گویا کہ کوئی یہ ہائی پروفائل یا کوئی ٹیررسٹ وغیرہ نہیں تھا، لیکن یہ داعش نے جو لارڈ صاحب ذمہ داری قبول کی ہے اس کو سیریس لے رہی ہے برطانوی حکومت آپ لوگ؟ بالکل نہیں ہے۔ داعش تو انفارچونیٹلی جہاں بھی کوئی بھی اس قسم کا واقعہ ہو، کیونکہ یہ پولیس والے کہتے ہیں کہ اس آدمی کا کسی اور تنظیم کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ داعش اس طرح کے جو حملے ہیں اس کو اپنے وہ کھاتے میں اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ وہ ہارٹ آف ڈیموکریسی لندن کے شہر کے اندر پارلیمنٹ میں بھی حملہ کروا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ آدمی اکیلا تھا، اس کے پاس صرف ایک چاقو تھا اور وہ گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے ایز اے ویپن اس نے لوگوں کو مارا ہے۔ اس کا میرے خیال میں وہ ویسے تو یہ جو ایسی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ ہر جگہ کا کلیم کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کا ڈائریکٹ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس واقعے کا کیا اثر ہوگا لندن میں سیکیورٹی پہ اوورآل؟ بہرحال نام خالد مسعود ہے اور ظاہر ہے کہ مسلمان اس کی شناخت ہوگی، اوورآل کیا فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں اس واقعے کا آپ؟ ہماری جو کامران خان صاحب ہماری یہاں پہ جو سیکیورٹی الرٹ پہلے بھی تھی وہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سیریس تھی جس ہر جگہ پہ، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہماری انٹیلیجنس سروسز اور ہماری پولیس جو ہے وہ ریگولرلی ریہرس کر رہی تھی کہ اس طرح کا اگر خدا نہ کرے واقعہ ہو تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ تو اس کا اثر تو پڑے گا، ظاہر ہے قانون سازی بھی ہوگی، ظاہر ہے یہاں پہ ریسٹرکشنز بھی ہوں گی، شاید یہاں پہ جس طرح آج یہ ساری سڑکیں بند ہیں بعد میں بھی جو ہے وہ اور ریسٹرکشنز لوگوں کو، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر اور بوجھ پڑے گا جو پرسیوڈ اس قسم کے، چاہے ان کی شکل سے ہوں، چاہے وہ حجاب سے ہوں، چاہے وہ ان کے مسجد میں جانا اور دوسرے تقریریں کرنا، یہ ساری کی ساری مانیٹر ہوں گی۔
یہ واقعہ بھی ہو گیا، لیکن اس سے ایک سبق جو کہ ہم لے سکتے ہیں وہ ہے کہ کس طرح سے میڈیا اس قسم کے واقعات کی، اس قسم کی دہشت گردی کی کوریج کرتی ہے، اور اس میں بہت ہی اچھے لیسنز ہیں جو کہ ہم لرن کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ جب واقعہ ہوا 4 سے 5 گھنٹے تک اس کی کوئی لائیو رپورٹنگ اس انداز سے نہیں ہوئی جیسی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زخمیوں سے بات کی جا رہی ہے، ان سے تاثرات لیے جا رہے ہیں، ہسپتال میں رپورٹنگ ٹیمز گھس رہی ہیں، اپنے تئی جو ہے اندازے لگا رہی ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ واقعہ اس جگہ پہ ہوا ہے، لنڈن میں ویسے بھی ہر جگہ کی سیکنڈ بائی سیکنڈ اور فریم بائی فریم کوریج موجود ہوتی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ لنڈن میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ وہاں پہ کوریج ہوتی ہے ہر چیز کی، لیکن آج تک 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد کہیں پر بھی اس پورے واقعے کے حوالے سے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج، پولیس کی جو فوٹیج ہوتی ہے وہ سامنے نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کا سیکنڈ بائی سیکنڈ، فریم بائی فریم ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے۔ یہ گاڑی کہاں سے چلی، کہاں پہنچی، کدھر سے مڑی، لیکن کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں پہ بھی برطانیہ میں دیکھنے میں نہیں آئی کسی ٹی وی چینل پر۔ حالانکہ یہ واقع ہونے کے 25 منٹ کے اندر پتہ چل گیا تھا کہ اس میں جو اس شخص نے گاڑی پہلے چڑھائی ہے لوگوں پہ، اس میں جو لوگ رودے گئے ہیں، اس میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ 3-4 لوگوں کے بارے میں پتا تھا کہ وہ کرٹیکلی وونڈڈ ہے اور ان کی پھر اموات بھی ہو گئی تھی، لیکن کئی گھنٹوں تک بڑی کنٹرول انداز میں صرف ایک شخص کی ہلاکت کی اس میں اطلاع دی گئی، وہ پولیس کے شخص کی ہلاکت تھی۔ پھر اس شخص کے اپنے ہلاک ہونے کی اطلاع بھی جو تھی وہ کئی گھنٹوں تک جو ہے جب تک پولیس نے جاری نہیں کی وہ سامنے نہیں آئی، اور یہ بات دیکھنے میں آئی کہ اس میں کس قدر ذمہ داری سے کام لیا جاتا ہے، کسی قسم کی سنسیشنلزم نہیں ہوئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی شاہ زیب جیلانی۔ شاہ زیب صاحب، پہلے تو خالد مسعود کے بارے میں کافی معلومات آ گئی ہے، کیا لگتا ہے اس شخص کے بارے میں؟ کچھ دیر پہلے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس نے تفصیلات جاری کی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ خالد مسعود جو ہیں وہ ان کا ایک کرمنل ریکارڈ تھا۔ 1983 نومبر سے لے کے دسمبر 2003 تک مختلف معاملات میں وہ پولیس سے ان کا رابطہ رہا، وہ اریسٹ ہوتے رہے، لیکن ٹیررزم کا ابھی تک کوئی چارج نہیں تھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی کوئی پیشگی اطلاع تھی کہ وہ اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ جو میڈیا کوریج ہوئی ہے جس میں کہ اس شخص کا نام، یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو نہیں پتا ہوگا، نہیں دینا تھا تو نہیں دیا، سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی جاری نہیں ہوئی، نہ کوئی دیا، ہلاکتوں کو کسی صورت سے سنسیشنلائز نہیں کیا، زخمیوں کے سامنے کیمرہ نہیں دیے گئے، یہ سب میرے خیال ہے کہ لنڈن کا یا برٹن کا جو ایکسپیرینس ہے ٹیررزم کے ساتھ وہ اصل میں تو تھا IRA کے زمانے میں، جب بم دھماکے ہوتے تھے، اس طرح ہوتا تھا۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم انہوں نے سسٹمز ایوالو کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو کارڈن آف کر دیتے ہیں علاقے کو۔ آپ نے ابھی دیکھا لارڈ نذیر صاحب کا انٹرویو، وہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ساری دنیا کے ٹی وی چینلز، BBC وہاں تک جانے کی اجازت ہے، وہاں سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں خدا نخواستہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیمرہ مین، رپورٹر بھاگ رہے ہیں، افراتفری مچی ہوئی ہے، تو فورینسکس کی کیا بات ہوگی؟ یہ پولیس کی پہلے کوشش یہ تھی کہ اس کو کارڈن آف کریں، آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کے بعد اب وہ برج کھل گیا ہے ویسٹ منسٹر کا، لوگ پیدل آ جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک چاہے میڈیا ہو، سیکیورٹی ہو، دوسرے لوگ ہوں، ان کو رسپیکٹ کرنا ہے، ان کو احتیاط کرنی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ، خبر سے بریک